چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت قائم ہوئی۔ اب ان کی ایسی سلطنت کہ بڑے بڑے جنات، بڑے بڑے دیو، بڑے بڑے شیاطین ان کے قبضے میں ہیں، ہوائیں ان کے اشارے پہ چلتی ہیں، کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، یہ ان کا رعب دبدبہ۔ اب ایک عرصہ تک اسی طریقے انہوں نے حکومت کی، یہاں تک کہ بیت المقدس کی تعمیر کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم ہو گیا اس کے قبضے روح کا، اور ابھی کام باقی ہے۔ اور جنات جو ہیں ان کی گھٹی کے اندر شرارت ہوتی ہے، یہ اپنی شرارتیں باز نہیں آتے، یہ ضرور کہیں نہ کہیں جھوٹ بولیں گے، کہیں نہ کہیں شرارت کریں گے۔ لہذا بہت سے عاملین جو اس طرح کے شیاطین و موکلات کو قبضے کر کے ان سے کام لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید آسمان کی وحی پر بات کرتے ہیں، نہیں، وہ شریر جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں ان کو، وہ الٹی سیدھی شرارت بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عامل دھوکہ کھا کے غلط فیصلے کر دیتا ہے۔ اب جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے عصا لیا اپنا اور تخت پہ بیٹھ کے یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے جیسے دیکھ رہے ہیں، اور روح قبض ہو گئی۔ تقریباً 1 سال تک اسی طرح گزر گیا وقت، یوں بیٹھے ہیں۔ جنات یہ سمجھے کہ سلیمان ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ڈر کے مارے تعمیر کر رہے ہیں۔ اس لیے آج بھی دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ اس تعمیر میں ایسے بڑے بڑے پتھر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ جو انسان ان پتھروں کو ہلا نہیں سکتا۔ وہ کہاں سے آئے؟ نہ کرینوں کا زمانہ ہے، نہ انسانوں میں طاقت ہے، وہ بڑے بڑے جنات نے اٹھا اٹھا کے وہ پتھر فکس کیے ہیں اور ایسی تعمیر کی۔ اب وہ جب عصا یوں لے کے بیٹھے ہیں تو اس عصا کے اندر دیمک لگ گئی، یہ اللہ کی تکوینی حکمت تھی۔ وہ دیمک نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا عصا کو۔ جب پوری مکمل تعمیر ہو گئی اور اس کے بعد وہ جب دیمک نے اس کی لاٹھی کھائی اور وہ کمزور ہوئی لاٹھی گری تو آپ کا جسم گرا۔ اس کیفیت کا قرآن نے ذکر کیا، وہ جسم گرا۔ اب جب گرا تو بس پھر جنات اپنے سر پہ خاک ڈالتے رہ گئے، اوہو یہ تو مر چکا تھا، ہم نے یہ کیا کیا، ہم بڑے ذلیل و خوار ہو گئے، ہم اس کو زندہ سمجھ کے کام کرتے رہے، کیونکہ آپ تو اپنی قوت قہریہ سے ان کے اوپر قابض تھے، اندر سے طبیعت تو نہیں چاہتی تھی شرارت کی وجہ سے کہ ایک انسان ہم پر اتنا قابض ہو۔ لہذا بڑے واویلا شرمندہ، قرآن نے اس کیفیت کا بھی ذکر کیا۔ تو دیکھیے، تو ان شیاطین نے پھر حضرت سلیمان کے بعد ایک بات شیطان نے پھیلا دی، بات یہ پھیلا دی کہ یہ تمہیں پتہ ہے کہ سلیمان کی جو یہ سلطنت اتنی طاقتور تھی، کیوں تھی؟ کہتی کیوں تھی بھائی؟ کہتے جادو کی وجہ سے، ان کو بہت بڑا جادو آتا تھا۔ اچھا، اب یہ شیطان بوڑھا بن کے لوگوں کو بشے دے رہا ہے۔ یہودیوں کو اس نے یہ بات کی، یہودیوں نے کہا اچھا تو یہ سلیمان جادو سیکھتا کہاں سے تھا، کیا ہے؟ کہا کہ اس کے تخت شاہی کے نیچے جادوگری کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، اس کے تخت کی جگہ ہٹاؤ، اس کو کھودو گے تو وہاں کتابیں ہیں جادو کی۔ اور ہوا اصل میں یہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ جادوگری کرتے تھے لوگ، اور جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، جادو کے ذریعے سے رشتے توڑیے، جادو کے ذریعے کسی کو ہلاک کر دیا، کسی کو بیمار ڈال دیا، یہ حالات تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری جادوگری کی کتابیں قبضہ کر کے اپنے اس تخت کے نیچے زمین میں دفنا کے اس کے اوپر تخت اپنا رکھا، تاکہ کوئی چور اچکا جن شیطان کو نکال نہ سکے۔ اب یہ بات شیطان کو تو پتہ تھی کہ یہ یہاں اس تخت کے نیچے ساری کتابیں ہیں، لہذا خبر یہ پھیلا دی کہ یہ جادو کی قوت سے سب کیا سلیمان نے، اور وہ کتابیں ساری کی ساری سلیمان کے تخت شاہی کے نیچے دفن ہیں۔ اب جو جگہ کھودی کی تو کتابیں تو مل گئی، اب وہ کتابیں پھر پھیلیں تو یہودیوں کے ذریعے سے وہ جادو پھر دنیا کے اندر، اس لیے کہ جادو کے سب سے بڑے موجی خود یہودی ہیں، یہودیوں کے وہاں سے پھر بڑے بڑے جادوگر، اور وہ کتابیں وہاں سے جو نکلی ہیں وہ کتابیں پھر دنیا کے اندر پھیلی۔ تو چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی شیطان نے کہ چونکہ وہ جادوگری کرتے تھے، اس جادوگری کے نتیجے میں انہوں نے یہ قبضہ کر رکھا تھا اور اسی سلطنت چلا رکھی تھی، لہذا اسی طرح کی جادوگری آج کسی کو حاصل ہو جائے اسی طرح کی سلطنت وہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس کی تردید اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں کی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کیوں کہ یہ تو کفر ہے، جادو تو کفر ہے، اور سلیمان تو اللہ کا پیغمبر ہے اور عادل بادشاہ ہے، اس نے کفر نہیں کیا، بلکہ تم لوگوں نے شیطانوں کی پیروی کی ہے، یہ شیاطین نے تمہیں یہ سبق پڑھا دیا جس کی وجہ سے تم لوگ یہ حرکت کر رہے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ موضوع اور جادو میں التباس پیدا ہو گیا
تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی تکوینی حکمت کے طور پر آسمان سے 2 فرشتے نازل کیے جن کو ہاروت اور ماروت کہتے ہیں۔